باغ فدق کے حوالے سے اہل تشیع کے دو دعوے ہیں۔ ایک تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور گفٹ، بطور ہدیہ ہبہ کر دیا تھا، ان کو تحفے میں دے دیا تھا، اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر کو۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملک تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد وراثت کے طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنا چاہیے تھا، جبکہ خلیفہ اول نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق وراثت کے طور پر، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا ترکہ تھا، نہیں دیا۔ یہ دو دعوے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں دعوے آپس میں متضاد ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہبہ اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنی ظاہری حیات میں کسی کو بطور گفٹ اور تحفہ دے دیتا ہے، اور جس کو دیا گیا ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی ملک تام ہو جاتی ہے۔ اور وراثت وہ ہوتی ہے جو انسان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس کے وارثوں کو ملتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہبہ حیات کا تقاضا کرتا ہے اور وراثت موت کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ آپس میں دونوں مل نہیں سکتے، دونوں دعوے ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت میں یا تو ہبہ ہوگا، اگر ہبہ ہو گیا تو پھر وراثت نہیں، اور اگر وراثت کا مطالبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہبہ والا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اہل تشیع یہ دو دعوے کرتے ہیں اور دونوں دعوے آپس میں متضاد ہیں۔ اور پہلا دعویٰ جو ہبہ کا ہے، اس کو بیان کرتے وقت شیعہ ذاکرین، علماء اور خطبہ حضرات اس طرح کا اس کو ایک افسانوی رنگ دیتے ہیں کہ جو حقیقت سے کوسوں دور ہے، اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ذاکرین کو، واعظین کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی اپنا حق لینے گئی دربار میں تو 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہیں، اور حکمران نے 3 گھنٹے ان کا واعظ اور خطبہ سننے کے باوجود بھی، بیان سننے کے باوجود بھی بی بی کو ان کا حق نہیں دیا، 3 گھنٹے وہ دربار میں کھڑی رہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس کو کس انداز سے ایک افسانوی رنگ پہنایا گیا اور افسانوی رنگ دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبی شریف میں مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد یا تو مصلی رسول پہ بیٹھ جاتے تھے یا ممبر نبوی پر بیٹھ کے لوگوں کے مسائل کو سنتے تھے اور ان کے جوابات دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا کہ مصلی پہ بیٹھ کے جوابات دینا ایک مسئلہ، ایک حالت ہے، اور ایک ہے کہ جناب کسی بادشاہ کا کوئی دربار ہو، اس میں ایک تخت رکھا ہو اور بادشاہ اس تخت میں بیٹھا ہو۔ تو اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کلیم کرنا اور ان کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ورگلانا کہ وہ دربار بنا کے بیٹھتے تھے اور وہ تخت پہ بیٹھے تھے، یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ ناانصافی اور کتنا بڑی جسارت ہے، اور کتنی بڑی لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک پراپوگنڈا کرنے کا ایک انداز ہے۔ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ممبر نبوی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے یا حضور کے مصلی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارکہ تھا وہ مسجد نبی شریف کی دیوار کے بالکل متصل تھا۔ شیعہ کے دعوے کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کا دروازہ بھی مسجد نبی شریف میں کھلتا تھا۔ تو اب اس کو اگر لیا جائے اس حالت اور کیفیت کو، اور ایک طرف شیعہ ذاکرین کے اس انداز بیان کو دیکھا جائے کہ دربار میں گئیں اور 3 گھنٹے کھڑی رہیں، پھر آگے جو قصہ ہے وہ آگے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ روایت پیش کروں گا، اس سے بھی یہ بات اور اس کے جھوٹ کی جو کلی کھل کے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل قصہ گڑا گیا ہے اور واقعات یہ جھوٹ پر مشتمل ہے، حقیقت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے آج بات کرنی ہے ہبہ فدق کے حوالے سے، تو بالخصوص ہبہ فدق کے حوالے سے اہل سنت کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فدق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل ہبہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اور جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ جھوٹی اور مفتریات شیعہ میں سے ہیں۔ شیعہ راویوں نے وہ روایت جھوٹی گڑھی ہیں، ہمارے ہاں وہ روایت بالکل ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔
इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 28 पर लिखा कि हाजा अमरुन मुफ्ताअलुन ला यसबुतु, ये ऐसा अमर है जो गढ़ा गया है, गढ़ी हुई बात है, ये साबित नहीं है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब तोहफा इसना अशरिया के सफ़ा नंबर 575 पे लिखते हैं कि ये हिबा फदक की रिवायात मुफ्तरियात शिया में से हैं, शिया रावियों ने गढ़ी हैं, हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इमाम ज़हबी अपनी किताब मिज़ानुल इत्दाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 165 पर हिबा फदक के हवाले से बयान होने वाली रिवायत को जिक्र करने के बाद लिखते हैं कुल तु हाजा बातिलुन, मैं कहता हूं कि ये रिवायत बातिल है, ये रिवायत सही नहीं है। इसके अलावा ये नहजुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद की शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद की, वो भी इस बात को मानते हैं कि हिबा फदक के हवाले से जो रिवायात बयान की जाती हैं ये गढ़ी हुई और झूठी रिवायात हैं, ये सच्ची और सही रिवायात नहीं है। लिहाजा अहले सुन्नत तो इस बात को बिल्कुल डिनाय करते हैं, इसकी नफी करते हैं कि हिबा फदक का जो शिया दावा करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हिबा फदक का ना ही दावा किया है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बाग़े फदक हिबा किया है, और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ये शान है कि हुजूर दुनिया का जो माल जमा करके अपनी बेटी को इस तरह हिबा कर दें, और इतनी बड़ी जायदाद जो मुल्ला बाकर मजलिसी के बयान के मुताबिक उसकी आमदनी 24,000 दिनार सालाना उसकी आमदनी थी, इतनी बड़ी रकम की जो जायदाद है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को हिबा कर दें, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतसव्वर नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे हो तो फिर इस्लाम के जो दुश्मन और इस्लाम के मुखालिफिन इस्लाम पर और नबी इस्लाम पर एतराज़ अगर करेंगे कि तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की जायदाद इकट्ठी करके अपनी बेटी के नाम कर दी और अपनी बेटी को लिख के दे दिया और इतनी बड़ी जायदाद का अपनी बेटी को वारिस बना दिया और मालिक बना दिया, तो अगर इस्लाम के मुखालिफिन नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एतराज़ करें तो शिया उसका क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं इनके पास मौजूद। जबकि हमारे अकीदे के मुताबिक ये बात बिल्कुल है ही नहीं सिरे से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत अतहार के लिए ज़ुहद और फ़क्र को पसंद किया है, और सुन्नी शिया किताबें इस बात में बिल्कुल वाज़े सबूत फराहम करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी ने एक दिन सरकार दो आलम वसल्लम की बेटी ने जब हार पहना था, इब्न शहर अशूब ने अपनी किताब मनाकिब आले अबी तालिब में लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो हुजूर ने देख के अपना मुबारक चेहरा फेर लिया, हुजूर ने इस पर तारुज़ किया और नापसंदीदगी का इजहार किया, तो सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस हार को उतार दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सैयदा कायनात आई और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली पाक ने मुझे भेजा है कि काम कर करके मेरे हाथों पे छाले बन गए और मशकीज़ा उठा उठा के मेरे जो ना वो कंधे पर निशान पड़ गए, तो आपको लौंडी या गुलाम मुझे अता कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को तस्बीह ज़हरा या तस्बीह फातिमा जिसे कहते हैं कि तुम जब सोने लगो या नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ने के बाद ये 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलाम या लौंडी देने की बजाय सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात गिरामी कदर को तस्बीह पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये हुजूर ने ज़ुहद और फ़क्र था जो सैयदा कायनात और अपनी अहले बैत अतहार के लिए पसंद किया, इख्तियार किया। इसके बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को इतनी बड़ी जायदाद किस तरह हिबा कर सकते हैं? तो ये अकल भी इसका तकाजा करती है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और बिलखुसूस जो रिवायात अहले तशय्युअ पेश करते हैं हिबा के हवाले से, उनमें इतना तजाद है और इतनी तारीख और हकायक के खिलाफ वो रिवायात हैं कि जिससे आम बंदा भी मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये गढ़ी हुई और झूठी और जाली रिवायात हैं, ये हकीकत के मुताबिक नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिवायत बयान की और उस पर तबसरा किया, मैं खुलासा पेश करके आगे चलता हूं। मिसाल के तौर पे शिया किताबों में से ये तफसीर अल अयाशी है, मशहूर इनकी तफसीर, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 310 पे, और ये किताब है तफसीर अल बुरहान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 415 पे ये बात मौजूद है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 जब नाजिल हुई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आति दल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन व इब्न सबील वला तुबद्दिर तबदीरा,
جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں مسکین کو تو جان گیا ہوں، لیکن میرے ذی القربہ کون ہیں جن کو میں اپنا حق دوں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے ذی القربہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ فدق ہے، میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں۔ اب یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے شان نزول کے حوالے سے، اس کو اب عقلاً دیکھ لیں کہ یہ روایت کتنی جھوٹی اور بے بنیاد روایت ہے۔ وہ اس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے، مکہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ شیعہ سنی مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اور آج میں ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں الاصول من الکافی سے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصول کافی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان والکفر حدیث نمبر 1512 ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 اور 30 یہ پورا رکوع امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ انزل علیہ فی سورۃ بنی اسرائیل بمکہ تا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا الی قولہ تعالی انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ فرماتے ہیں یہ پورا رکوع اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کا مکہ شریف میں نازل فرمایا، اور اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 300 پہ مذکور ہے فلما آذن اللہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج من مکہ الی المدینہ، پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف نکلنے کا اذن عطا فرمایا۔ امام محمد باقر کا یہ فیصلہ اور شیعہ مفسرین کے اقوال تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو آیت مکہ شریف میں نازل ہو رہی ہے اس آیت کے نزول کے وقت امام حسن اور حسین جن کی مدینہ شریف میں 2 اور 3 ہجری میں ولادت ہو رہی ہے، ان کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چیمانہ دارت، اس کا کوئی جوڑ اس واقعے کا اور اس جو آیت کے شان نزول کا امام حسن اور حسین کے ساتھ کوئی بنتا ہے؟ ہرگز نہیں بنتا۔ اور باغ فدق نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں آ رہا ہے سن 7 ہجری میں۔ سن 7 ہجری میں آنے والا باغ فدق حضور کے ہاتھ میں، امام حسن و حسین 2 اور 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے مکہ شریف میں۔ اب ان واقعات کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ربط بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ بالکل جھوٹی گڑھی کی روایت ہے، یہ تاریخ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر یہی آیت جو بیان کی جاتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 153، روایت کا نمبر ہے 762۔ اب اس روایت میں موجود ہے کہ یہ آیت وآتی ذی القربى حقہ، لکھتے ہیں کہ ثم قال وآتی ذی القربى حقہ فکان علی وکان حقہ الوصیۃ التی جعلت لہ۔ یہ جو ہے نا کہ حکم دیا گیا کہ اپنے قریبیوں کو حق دیجئے، اب حق سے مراد کیا ہے؟ پہلی روایت بیان کرتی حق سے مراد فدق ہے جو حضور علیہ السلام نے امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ کو دے دیا، اور یہ روایت نمبر 762 امام موسیٰ کاظم سے جو روایت ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ وآتی ذی القربى حقہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ علی کی ولایت کی وصیت اور اعلان کر کے جائیں اپنی امت کے سامنے، یعنی علی کی ولایت کی وصیت کر دیں اپنی امت کو، یہ ہے اپنے قریبیوں کو حق دینا۔ اب یہ باغ فدق کے حوالے سے اور ہبہ کے حوالے سے جو استدلال کیا جاتا ہے شیعہ کتابوں کی روایت سے، آپ ان کی حالت دیکھ لیں، یہ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے متضاد اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اور پھر جو آیات بیان کی جاتی ہیں اور ان کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، ان آیات کا سیاق کلام آپ دیکھیں۔ اصل میں اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں، درجنوں ایسے مقامات ہیں
جہاں خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، لیکن مراد اس سے لوگ ہیں، حضور کی امت ہے۔ اور اس اصول کو علامہ قمی نے اپنی تفسیر القمی میں متعدد مقامات پہ اور اسی آیت کے تحت اس اصول کو لکھا ہے کہ المخاطبۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمعنی للناس، کہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے لیکن اس کا معنی لوگوں کے لیے ہے، مراد اس سے لوگ ہیں، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام مراد نہیں ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، قرآن مجید میں پیش کی جا سکتی۔ اب میں ایک آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت کی سختی آ گئی حق کے ساتھ، اس سے تو بھاگتا تھا۔ کون بھاگتا تھا؟ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام؟ ہرگز نہیں، بلکہ خطاب حضور کو ہے لیکن مراد اس سے لوگ ہیں جو موت سے بھاگنے والے ہیں۔ اب انہی آیات کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24، 25، 26، 27 یہ ساری آیات دیکھ لیں، اس کا سیاق و سباق دیکھیں، آگے پیچھے والی آیات دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ آیات بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بالعموم اس کا جو اطلاق ہوگا اور یہ جو ہے عام ہے، سب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ مثال کے طور پر پہلی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایہ، یہ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب والدین کو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اس وقت دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو اب خطاب تو حضور کو ہے، لیکن حضور کے خطاب کے باوجود یہ حکم کن کو ہے؟ امت کے لیے ہے اور لوگوں کے لیے ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا پھر آگے چلتے جائیں، اسی رکوع کی آیت نمبر 26 نکالیں، یہی آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے قریبیوں کو حق دو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب کوئی مسلمان کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی فضول خرچی مت کرنا؟ اور بھائی خطاب حضور کو ہے لیکن مراد اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے معنی نہیں ہے، بلکہ معنی لوگوں کے لیے ہے۔ حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ فضول خرچی مت کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضور فضول خرچی کرے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ لوگ ہیں، خطاب نبی کریم علیہ السلام کو۔ تو یہ خطاب، یہ جو حکم ہے یہ عام ہے، عمومی حکم ہے، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے لیے حکم نہیں ہے، اور سب کے لیے ہے کہ اپنے قریبیوں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور حق اپنے قریبیوں کو، مسکینوں کو دینا چاہیے۔ تو ان آیات کا سیاق و سباق بھی یہ بتاتا ہے۔ اس کو خاص کر لینا فدق کے ساتھ یا مولا علی کی وصیت کرنے کے حوالے سے یہ بالکل روایات کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں ہبہ فدق کے حوالے سے، مزید میں آپ کے سامنے چند روایات رکھتا ہوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو دعویٰ ہبہ فدق کے حوالے سے شیعہ علماء کرتے ہیں یہ دعویٰ بالکل حقائق کے برعکس ہے۔ نہ تو سیدہ کائنات نے ہبہ فدق کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گواہوں وغیرہ کا مطالبہ کیا، سیدہ کائنات نے وراثت کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ کتاب الاحتجاج علامہ طبرسی کی، اس الاحتجاج کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 267 پہ ایک خطبہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف شیعہ علماء نے منسوب کیا، ایک بڑا طویل اور لمبا خطبہ ہے جس کو بہت زیادہ اہل تشیع کے ہاں اہمیت دی جاتی ہے۔ اس خطبے کے ابتدا میں بالکل کلمات اور الفاظ یہ ہیں، صفحہ نمبر 253 پہ،
کہ روا عبداللہ ابن الحسن بِإِسْنَادِهِ عن آبائه علیہم السلام انہو لما اجتمع ابو بکر و عمر علی منع فاطمہ علیہ السلام فدکن و بلغها ذالکا، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ پتا چلا کہ ابو بکر و عمر نے فدق جو رسول اللہ کی وراثت اور ترکہ تھا وہ روک لیا ہے، بلغها ذالکا، جب ان کو یہ بات پہنچی، لأتت خمارہا علی راسہا، تو سیدہ کائنات نے اپنی چادر اپنے سر مبارک پہ لی اور چند عورتوں کو ساتھ لیا اور ابو بکر عمر کے پاس آ گئیں اور ڈائریکٹ آ کے وراثت کا مطالبہ کیا ہے۔ ہبہ فدق کے حوالے سے اس روایت اور خطبے میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ اور کلیم کیا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فدق ہبہ کر دیا ہے۔ یہ خطبہ وہ ہے کہ جو اہل تشیع کی یہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس خطبے میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اشارہ بھی ملتا ہو کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر نے ہبہ کا مطالبہ کیا ہو، بلکہ سارے الفاظ 267 نمبر پوری روایت اگر پڑھوں گا سارے میں عبارتیں اور روایات تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ میں نے حوالے بھی حمد تعالیٰ پوری دیانتداری کے ساتھ دے دیے ہیں کہ اس میں بالکل ہبہ فدق کا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات اس سلسلے میں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر مطالبے کے لیے خود گئی ہیں یا حضرت علی گئے ہیں؟ اب اس مسئلے میں بھی شیعہ کی ان روایات کے حوالے سے تضاد بیانی موجود ہے۔ یہ شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع، اس کے صفحہ نمبر 191 پہ موجود ہے۔ جاء امیر المومنین الی المسجد و ابو بکر جالس و حولہ المہاجرون والانصار، مولا علی آئے، ابو بکر مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مطالبہ کرنے کے لیے آئے، اور اسی احتجاج تبرسی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 235 پہ موجود ہے۔ فجاءت فاطمہ الزہرا علیہ السلام الی ابی بکر، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ علل الشرائع کہتی ہے کہ مولا علی آئے، احتجاج تبرسی کیا کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں اور مولا علی نہیں آئے، اور نہیں آئے کا اشارہ کہاں سے ملتا ہے اور یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ یہ اسی احتجاج تبرسی کی جلد 1 کے صفحہ 280 پہ موجود ہے کہ جب سیدہ کائنات ابو بکر عمر سے مل کے واپس آئیں ان سے بات چیت کر کے، تو دیکھا کہ حضرت علی گھر میں بیٹھے تھے۔ اب جو جملے اور الفاظ تبرسی نے احتجاج میں نقل کیے ہیں، میں صرف جملے نقل کروں گا، ان کا ترجمہ نہیں کرتا۔ آپ کوئی بھی احتجاج تبرسی کا مترجم نسخہ اس کو اٹھا کر دیکھ لو، اس میں جو لفظ ان کے اتنے سخت اور شنیع معنی ہیں جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصور ہی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے یہ کلمات مولا علی کے بارے میں کہے ہوں۔ ہمارا تو ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا اور ہم ان روایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جھوٹی اور گڑی ہوئی روایت ہے۔ سیدہ کائنات مولا علی کے بارے میں ایسے کلمات ہرگز استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ الفاظ یہ ہیں عربی کے، یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین وقعت حجرت الزنین، یہ کلمات سیدہ کائنات کی طرف منسوب کیے ہیں تبرسی نے کہ جب مولا علی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے آ کے کہا کہ اے علی، آپ گھر میں شملت الجنین کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور حجرت الزنین کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات احتجاج تبرسی والے نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے ہیں کہ یہ کلمات سیدہ کائنات مولا علی کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ کہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو کہ مولا علی گھر میں بیٹھے رہے ہیں، وہ حضرت ابو بکر عمر کے پاس نہیں گئے۔ اب اس سے بڑھ کر اور تضاد بیانی دیکھ لیجئے، یہ الاصول من الکافی ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 1 ابواب تاریخ روایت نمبر 1419 کو دیکھیں، اس میں، اور یہ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 666 پہ ملا باقر مجلسی نے اس سے ملتی جلتی بات کیا ہے کہ جب آتی ذل قربہ حقہ، یہ آیت نازل ہوئی، و آتی ذل قربہ حقہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ذل قربہ کون ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ ذل قربہ کون ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب جبریل نے کہا کہ آپ کے ذل قربہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور بلا کے انہیں فدق ہبا کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں تحفے اور گفٹ کے طور پر دیتا ہوں، اس کو رکھ لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس رہا حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہوا۔ حضور کے وصال اقدس کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں اس میں حضرت فاطمہ کے مقرر کردہ وکیلوں کو باہر نکال دیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ آپ نے میرے وکیلوں کو کیوں نکالا، مجھے واپس لٹاؤ۔ تو ابو بکر نے یہ کہا کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور شاہد بطور گواہ پیش کیا۔ فجات بامیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن، سیدہ کائنات مولا علی کے ساتھ اور ام ایمن کے ساتھ آئیں۔ فشہدا لہا، دونوں نے ان کے لیے گواہی دی۔ فکتب لہا بترک تعرض، پھر ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ میں کوئی تعرض نہیں کروں گا، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، آپ اس کو لے لیں۔ اب اصول کافی کیا بتاتی ہے کہ مولا علی بھی ساتھ ہیں، ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ اب ایک اور کتاب دیکھ لیجئے ہبہ فدق کے والے سے، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے الاختصاص، صفحہ نمبر 185۔ اس میں موجود ہے کہ جب سیدہ کائنات نے مطالبہ کیا اور ابو بکر نے ان کو باغ فدق واپس نہیں کیا تو حضرت علی نے کہا ایتی ابا بکر وحدہ، اے فاطمہ آپ اکیلی ابو بکر کے پاس جائیں، فَإِنَّهُ أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ، یہ دوسرے سے یعنی عمر سے زیادہ رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی بات سنیں گے مانیں گے، اور ان سے جا کے کہیں اور دعویٰ کریں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں اور جا کے کہا کہ مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہبہ کر دیا تھا، تو ابو بکر صدیق نے ان کو لکھ کے دے دیا۔ اب اصول کافی کہتی کہ حضرت علی بھی موجود تھے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور الاختصاص کہتی ہے کہ صرف سیدہ کائنات ابو بکر کے پاس گئی ہیں، کوئی دوسرا ساتھ موجود نہیں تھا۔ آپ ان دونوں روایتوں کا ٹکراؤ اور تضاد بیانی دیکھ لیں، ایک میں کچھ ہے اور دوسری روایت میں کچھ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب ابو بکر صدیق نے لکھ کے دے دیا، وہ آ رہی تھی تو رستے میں عمر ملے اور عمر نے سیدہ کائنات سے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ چھین لیا اور نعوذ باللہ چھین کے اس پر تھوکا اور تھوک کے اس کو مٹا دیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ یہ لکھا ہے جی اصول کافی میں۔ اور اس الاختصاص شیخ مفید کے صفحہ 185 میں لکھا ہے کہ عمر نے پکڑا اور پکڑ کے اس کو پھاڑ دیا، اور نعوذ باللہ تعالی العیاذ باللہ تعالی عمر نے پھر سیدہ کائنات کو نعوذ باللہ دھکے دیے، ٹھڈے مارے اور نعوذ باللہ العیاذ باللہ تمانچے مارے، اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی محسن کی، وہ بچہ شہید ہو گیا اور وہ بچہ فوت ہو گیا۔ یہ جھوٹ گڑا گیا ہے اس انداز سے، حالانکہ یہ بات بھی حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اس لیے کہ مسند احمد کی پہلی جلد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت محسن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں متولد ہو چکے تھے۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں جس وقت آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہ حضور اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام تو محسن ہے۔ محسن نام حضور نے خود بنفس نفیس سیدہ کائنات کے بیٹے کا رکھا ہے۔ اب یہ جو قصہ جوڑا گیا ہے، اب اس کا تاریخ کے ساتھ اب دیکھیں کوئی اٹیچمنٹ اور کوئی تعلق بنتا ہے نہیں، حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ کہ صرف سیدہ کائنات اکیلی موجود تھی، اور اصول کافی کہتی کہ مولا علی بھی موجود تھے، اور یہ کوئی 2 4 5 میل یا کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تھا کہ سیدہ وہاں سے وہ نوشتہ اور لکھا ہوا لے کے آئیں اور رستے میں عمر ملے۔ وہ اس لیے کہ سیدہ کائنات کے حجرے کی دیوار مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھی۔ اب مسجد سے گھر آتے وقت کتنا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جبکہ مولا علی بھی موجود ہوں، ام ایمن بھی موجود ہوں، اور ان کی موجودگی میں نعوذ باللہ عمر سیدہ کائنات کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں، یہ کیا حضرت علی کے موجودگی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یا جہاں جو اس وقت صحابہ موجود تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نشاور کرنے والے، حضور کی ذات پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، ان میں سے کسی کی حمیت نہیں جاگی کہ وہ کوئی کھڑا ہو جاتا اور اٹھ کے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑتا اور پکڑ کے عمر کے خلاف تلوار کھولتے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ واقعہ جعلی اور جھوٹا گڑا ہوا واقعہ ہے، بالکل جھوٹا اور من گڑت واقعہ ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلیں، یہ جو روایت ہے
अल इख्तिसास शेख मुफीद 184 नंबर सफ़े पे लिखते हैं अल इख्तिसास के कि जिस वक़्त अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को वो फदक नहीं दिया तो मौला अली ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सवारी पे सवार करवाया और लफ्ज़ यह कि सुम्मा खराजत व हमलहा अलीयुन अला अतान अलैहि किसा लहू खमलुन फदारा बिहा अरबाइन सबाहन फी बुयूतल मुहाजिरीन वल अंसार। 40 दिन तक मौला अली सैयदा कायनात को मदीना शरीफ में मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के घरों में ले जाते रहे और हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके साथ थे और सहाबा के घरों में जाके कहते थे कि अबू बकर ने हमें हक नहीं दिया, हमें हक दिलवाओ। 40 दिन तक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को मौला अली नऊज़ बिल्लाह ताला लेके जाते रहे। ये अल इख्तिसास में शेख मुफीद लिख रहा है। और फिर सैयदा कायनात हज़रत मुआज़ इब्न जबल के घर गई और उनको जाके कहा कि मुझे अबू बकर उमर ने वरासत से महरूम कर दिया है, मुझे मेरा हक नहीं दिया। तो उन्होंने भी कोई नहीं सुनी बात और फिर सारा ये किस्सा बड़ी तवील और लंबी रिवायत बयान किया है। तो इस अंदाज से इसमें एक किज़्ब बयानी और झूठ से काम लेते हुए ऐसी ऐसी बातें सैयदा कायनात और मौला अली की तरफ मंसूब की हैं कि जो ना मौला अली से मुतसव्वुर हो सकती हैं और ना सैयदा कायनात से मुतसव्वुर हो सकती हैं। दुनिया के माल की खातिर मौला अली सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते अक़दस को मुहाजिरीन और अंसार के घरों में 40 दिन तक सवारी पे सवार करके लिए फिरते रहे हों और फिर उनके दरवाज़ों पे जाते रहे हों और जाके उनसे कहें कि हमारी मदद करो, हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के माल की खातिर सैयदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा जिनकी इज्जत इफ़्फ़त और हया का ये आलम है कि फरिश्ते भी जिनसे हया फरमाते हैं, वो ज़ाते अक़दस जो है वो लोगों के घरों में और लोगों के दरवाज़ों के सामने जाके नाउज़ बिल्लाह ताला लोगों से मदद का मुतालबा करें कि मेरी मदद करो, मेरे साथ जुल्म हुआ है और मौला अली भी साथ हो। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल झूठी रिवायत है जो ना तो अज़मत सैयदा कायनात के मुताबिक है और ना ही मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की गैरत और उनकी इज्जत और अज़मत के ये मुताबिक है। ये बिल्कुल उसके बरक्स है। अच्छा, फिर आगे चलिए। इन्हीं हिबा फदक की रिवायात में अब किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। एक रिवायत मुल्ला बाकर मजलिसी की ये बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फदक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को इसका मालिक बना दो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया। और ये हयातुल क़ुलूब की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 666 पर मुल्ला बाकर मजलिसी नकल करते हैं कि जब ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 व आति दल कुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को कहा कि ये तुम्हारी वालिदा हज़रत खदीजा और तुम्हारी खाला हिंदा की मिरास और वरासत है, मैं तुम्हें मुंतकिल करता हूं। ये क्या है? हज़रत खदीजा की वरासत है। एक रिवायत कहती है सैयदा खदीजा की वरासत है, दूसरी रिवायत कहती है कि बाग़े फदक ये माले फ़ै था जो यहूदियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दिया था। तीसरी रिवायत ये कहती है कि अल्लाह ने आर्डर दे दिया कि ए पैगंबर ये फदक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को दे दो और इनको इसका मालिक बना दो। और चौथी रिवायत क्या कहती है? अल इख्तिसास की शेख मुफीद सफ़ा 184 पे लिखते हैं कि सैयदा कायनात ने हुजूर की बारगाह में खुद अर्ज किया, या अबा इन्नी अखाफुल आयलत वल हाजत मिन बादिक। या रसूल अल्लाह, ए अब्बा जान, मैं आपके बाद मोहताजी और हाजत की फिक्र में हूँ और मुझे गम है, खौफ है कि मैं आपके बाद मोहताज ना हो जाऊँ और मैं आपके बाद हाजत की वजह से परेशान ना हूँ। फसद्दक बिहा अलैया, इसलिए ये बाग़े फदक मुझ पर सदका कर दीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिया सदकातुन अलैकी, ये तुझ पर सदका है, तुम इसको रख लो, कबूल कर लो। और सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा ने उस पर कब्जा कर लिया। अब कितनी रिवायतें होगी? 4। और चौथी के साथ 5वीं रिवायत आप देखें, मुल्ला बाकर मजलिसी अपनी किताब बिहारुल अनवार में नकल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बाग़े फदक दिया और फदक दे के इरशाद फरमाया, इफ़अल बिमा शाअ, कि ए नबी इसको जो चाहो आप करो, या आपके इख्तियार में है, मैंने आपके इख्तियार में दे दिया, आप इसमें जो तसर्रुफ़ करना चाहें कर सकते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया और बुला के फरमाया, इन्नहु क़द काना ले उम्मे की खदीजा अला अबी की महरुन,
یہ تمہاری والدہ خدیجہ کا تمہارے باپ پر حق مہر تھا، میں تمہیں وہ منتقل کرتا ہوں۔ اب پانچویں روایت کیا کہتی ہے کہ یہ سیدہ خدیجہ کا حق مہر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو دیا۔ چوتھی روایت کہتی ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے مانگ کر سیدہ فاطمہ زہرا نے لیا۔ تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کی میراث تھی، ہند کی میراث تھی جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ زہرا کو عطا کر دی۔ اس کے پیچھے والی روایت یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق کا مالک بنا دیا۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس میں کس طرح کھچڑی پکائی گئی ہے جھوٹی روایات کو جمع کر کے صرف اور صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات اقدس پر طعن کرنے کے لیے۔ تو یہ روایات کا تضاد اور آپس میں ان کا ٹکرانا، یہ بات اور یہ روایات بالکل واضح کر کے یہ بات بتا دیتی ہیں کہ یہ جھوٹ گڑنے والے راویوں نے اپنی طرف سے ایک افسانوی رنگ دے کے جھوٹ گڑا ہے۔ اور مصر مشہور ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ کچھ کہے گا، دوسری جگہ پہ کچھ کہے گا، تیسری جگہ پہ کچھ کہے گا۔ تو ان روایات کا آپس میں تضاد بتاتا ہے کہ یہ روایت جعلی اور جھوٹی ہیں۔ ہبہ فدق کے حوالے سے یہ روایت درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر تعجب کی بات یہ کہ ملا باقر مجلسی نے جو روایت نقل کی ہیں اور جو روایت اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں ان میں یہ بات موجود ہے۔ بالخصوص حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667 پہ یہ روایت ملا باقر مجلسی نے نقل کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کے دیا، فدق ہبہ کر دیا اور لکھ دیا، تو اس وقت لفظ موجود ہے پھر صحابہ کو بلایا اور ان کے سامنے تمام مال و سامان ما املاک فدق کے حضرت فاطمہ کے سپرد فرما دیا۔ اب صحابہ کو بلایا اور ان کی موجودگی میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کو اس کا مالک بنا رہے ہیں فدق کا، تو اسی روایت میں لکھا کہ پھر گواہ کے طور پر حضرت مولا علی کو اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو مقرر فرما دیا۔ جب اتنے سارے صحابہ موجود تھے تو گواہوں کا نصاب تو مکمل ہوتا نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ گڑنے والے نے روایت اس انداز سے گڑی ہے کہ اس کی چوری یہاں سے پکڑی گئی۔ جب اتنے سارے صحابہ موجود تھے تو حضور 2-4 اور کو بھی وہاں شامل کر لیتے اور وہاں گواہی کے طور پر ان کے نام لکھ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوا کیا کہ صرف مولا علی اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور گواہ کے جو ہے نا وہ لکھ لیا، باقی صحابہ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ فدق کا مطالبہ کیا تو اس وقت کوئی ایک بھی صحابی موجود نہیں تھا کہ جو گواہی دینے والا ہوتا اور کہتا کہ میرے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو یہ ہبہ کیا ہے، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جعلی روایت گڑی گئی ہے اور بعد میں شیعہ راویوں نے یہ کاروائی کی ہے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق سیدہ کائنات کو ہبہ کیا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ظاہری حیات طیبہ میں ہبہ جو فدق ہے اس کو اسی طریقے سے صرف کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا۔